الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال في موضع آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، سامعین بزم، یقیناً یہ ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے کہ آپ سبھی حضرات عشاء کی نماز کے بعد سے رات کے تقریباً 1 بجنے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک آپ حضرات بڑی دلجمی کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی اور لالچ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آپ حضرات اس جگہ پہ تشریف فرمائیں۔ کیا یہی بات ہے نا؟ ہم سب آدمی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اس جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر گویا ایک رات کی قربانی ہم اور آپ دے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ غفور الرحیم ہم تمام کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم، علماء کرام کے بیانات سے آپ سبھی حضرات مستفیض ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے پوری رات اگر گفتگو ہو اور ہم اور آپ ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے اسے نکال دیں، عمل کا جذبہ پیدا نہ کریں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر ہم اور آپ بڑی دل جمی کے ساتھ ایک پروگرام سجاتے ہیں، پروگرام سجانے کے بعد ہمارے اور آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنی زندگی کے اندر چینجنگ اور تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ انسان خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کرے۔ اقبال سہیل کہتا ہے کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑا ہی آسان کام ہے کہ ہم اور آپ جو بھی بات سنیں دل کے اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ اللہ ہمیں
عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ایک پہلے زمانے میں جب علماء کرام کے بیانات ہوتے تھے، سامعین آتے تھے تو وہ صرف عیش اور نشاط کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ وہ آتے تھے علماء کی گفتگو کو سننے کے لیے، اور جب علماء کی تقریریں ان کے سامنے ہوتی تھی تو وہ اس پر عمل کرنے کا جذبہ مکمل بیدار کر لیتے۔ ایک بوڑھی عورت سے کسی نے کہا، اماں اپنے گاؤں میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے جس میں دور دراز سے علماء آ رہے ہیں، آپ چلیں اس میں بیان سننے کے لیے۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے میں بھی جاؤں گی۔ آئی، علماء نے بیان کیا، اللہ کے پیغمبر تاجدار رسالت امام کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استنزہوا من البول، اے لوگو پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عام طور پر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ یہ علماء اپنی گفتگو کر رہے ہیں، وہ بوڑھی عورت دل کے اندر اس بات کو بٹھا لی کہ ہمیں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے۔ چنانچہ جب بھی وہ سفر میں جایا کرتی تھی تو کچھ مٹی اپنے کپڑوں کے اندر ڈال لیتی، اپنی تھیلیوں میں ڈال لیتی، اور جہاں پر پیشاب کرنا ہوتا اگر سخت زمین ہے تو اس جگہ پر اس مٹی کو رکھ لیتی، پھر پیشاب کرتی تاکہ پیشاب کا کوئی چھینٹا کپڑوں پہ نہ پڑے، جسم پر نہ آئے۔ میرے بزرگوں، دوسرے سال پھر پروگرام سجایا گیا۔ اس بوڑھی عورت سے کہا گیا، اماں پھر پروگرام سجایا جا رہا ہے، آپ اس پروگرام میں چلیں گے؟ اماں نے کہا، بوڑھی عورت نے کہا کہ ارے بابا، ایک سال میں گئی تو 1 کلو مٹی میرے سر پر آ گیا کہ میں جب بھی سفر کرتی ہوں وہ مٹی لے کر کے جایا کرتی ہوں، دوسرے سال جاؤں گی تو پتہ نہیں کتنی مٹی میرے سر پر آ جائے۔ میرے بزرگوں ذرا غور کریں، وہ بوڑھی عورت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم جو بات سنیں اس پر عمل کو بیدار کریں، عمل کا جذبہ پیدا کریں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی وہ جذبہ عطا فرمائے کہ جو بات ہم اور آپ اس جگہ پر سن رہے ہیں یا سنیں گے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے بزرگوں، ہم میں سے جو بھی مسلمان ہے، جو بھی صاحب ایمان ہے، ہر ایمان والے کا جذبہ یوں بیدار ہوتا ہے، ہر شخص کے دل کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ کاش اللہ کے پیغمبر، ہم سب کے آقا جو ساری کائنات سے حسین، دل نشین، محجبین، نازنین، بہترین، بالیقین، صاحب جمال و کمال، آمنہ کا لال، محبوب ذوالجلال، جو غریبوں کا ملجا، یتیموں کا آسرا، بیواؤں کا سہارا، جنہیں خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہم سب کا ایمان یہ کہتا ہے کہ کاش خواب ہی میں سے ہی آقا نامدار علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہم سب کے دلوں کے اندر یہ تمنا ہے، کوئی دنیا کے اندر کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، کتنا بڑا بھی پاپی ہو، لیکن ہر شخص کا دل یہ کہتا ہے کہ کاش پیغمبر اسلام علیہ السلام کا زمانہ ہمیں میسر ہو جاتا۔ شاعر کہتا ہے کہ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا۔ تھوڑا سا بولیے سبحان اللہ۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بالکل تھک چکے ہوں گے، لیکن تھوڑا حرکت میں آئیے اور کہیے سبحان اللہ کہ ساری صدیوں میں جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کہ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے
وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا۔ ظاہر ہے اگر آقا علیہ السلام کا زمانہ میسر ہو جاتا تو پھر وہ سارے واقعات بھی جنم لیتے جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے، آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے، کہ آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے، آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا، آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا، اور آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے۔ اے لوگو، ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ کالی کملی والے آقا، تاجدار رسالت، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوائیں۔ لیکن ذرا غور کریں، آج ہمارے اور آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اور آپ کے درمیان کوئی ذرہ برابر بھی جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی ہے تو ہم اور آپ ایک دوسرے کے لیے برداشت کرنا نہیں جانتے، بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی اپنے باپ کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں، اپنے بڑے بھائی کی عزت کرنے کو تیار نہیں، اپنے گھر بار کی عزت کرنے کو تیار نہیں۔ ہر کوئی آدمی اپنے آپ میں آ جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، ذرا غور کریں، کالی کملی والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے کس قدر تکلیفیں دی، کس قدر ستائے گئے۔ دین اسلام کی خاطر، اعلائے کلمت اللہ کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی علیہ السلام نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے۔ بولیے سبحان اللہ، کہ آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، کہ آپ کو دیکھتا میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا، یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا۔ بولیے یہ بات ہے کہ نہیں؟ آج ہم اور آپ، اگر کوئی ہمارے اور آپ کی شان کے خلاف کوئی جملہ کہہ دے، ہم اور آپ اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ذرا غور کریں، کالی کملی والے آقا، فخر موجودات، امام الانبیاء، ساری کائنات کے سردار، تاجدار رسالت علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو کیا سبق دیا، کیا پیغام دیا۔ آج ہم اور آپ اسی نبی کے نام لیوائے، آج ہم اور آپ کتنا دور ہوتے چلے گئے۔ آؤ تاجدار رسالت علیہ السلام کے نواسے رسول حضرت حسین کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں، حسین کے کردار کو اپنی زندگی میں لانے کا جذبہ پیدا کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے خادم نے کھانا پیش کیا، لیکن جب گوشت کی باری آتی ہے تو گوشت کا ایک ٹکڑا چھلک کر کے حضرت حسین کے کپڑے مبارک کے اوپر گر گیا۔ سفید کپڑا ہے، سفید کپڑا ہے۔ آپ لوگ سن رہے ہیں، تقریر ختم کر دیں، چلے۔ میں نیپال کی سرزمین پر ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا، تقریباً میرا نمبر اسی وقت میں آیا، 1 بجے 2 بجے۔
میں نے دیکھا کہ پورا مجمع ادھر ادھر منتشر ہے، تو میں نے کچھ ساتھیوں سے کہا کہ بھائی آپ آگے آ جاؤ تاکہ مجھے بولنا آسان ہو، تو دوڑے دوڑے سب لوگ آ گئے۔ میں نے کہا بھائی اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ کہا ٹیڑھا۔ میں نے کہا یار آپ لوگ تو بڑے سیدھے ہیں، پھر گاؤں کا نام ٹیڑھا کیسے پڑ گیا؟ کہا پتہ نہیں باپ دادا نے کون سی غلطی کی، گاؤں کا نام ہی ٹیڑھا پڑ گیا۔ تو آپ کے گاؤں کا نام تو یہ نہیں نا ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ نبی کے نام پر اگر ہمت کر سکتے ہیں تو ایک مہمان کی بات مانتے ہوئے، چونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین ایسے شخص کہ جن کی دعائیں اللہ تعالی رد نہیں فرماتے۔ ایک دعوت المسافر، یعنی مسافر انسان جب کسی کے لیے دعا کر دے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے۔ تو آپ جانتے ہیں میں بہار کی سرزمین سے آیا ہوں، صرف اور صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے اپنے اکابر و اسلاف سے وہ آپ کی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ میرے بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا حضرت حسین کا جذبہ دیکھیں، اور آج ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے غلام نے کھانا پیش کیا، گوشت کا پیالہ جب پیش کرنے کی باری آئی، ایک ٹکڑا ان کے کپڑے کے اوپر گر گیا۔ سفید کپڑا ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر گرتا تو کیا ہم اور آپ کچھ نہ کہتے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی غصے کی حالت میں اٹھتا اور اپنے اس غلام کو تماچا رسید کر دیتا، لیکن ذرا غور کریں میرے آقا علیہ السلام کے نواسہ نے کیا دنیا والوں کو پیغام دیا۔ میرے آقا کے پیغام کو گویا انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس غلام کی طرف جنہوں نے گوشت کے پیالے میں سے گوشت کا ٹکڑا ان کے کپڑے کے اوپر گرا، غصے بھری نگاہ سے حضرت حسین انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ڈر سے کانپنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سیدنا حضرت حسین اپنی جگہ سے اٹھیں گے اور اپنا تماچا رسید کر دیں گے۔ وہ غلام ڈر سے کانپنے لگا، اور اس کے بعد انہوں نے سمجھا یہ کوئی اور ذات نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں۔ اگر میں ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ اگر اللہ کے قرآن پر نبی علیہ السلام کا خاندان وہ عمل نہیں کرے گا تو دنیا والے اس پر عمل کیسے کر سکیں گے؟ چنانچہ وہ غلام بڑا ہی چالاک تھا، وہ غلام کہنے لگا اے امام حسین، اللہ کا قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، اللہ اپنے ان بندوں کی تعریف بیان کرتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ حسین کا جذبہ دیکھیے۔ حضرت حسین نے ذرہ برابر بھی دیر نہ کی، قرآن کی آیت آئی ہمارے اور آپ کے سامنے، اگر کوئی عالم دین اللہ کا قرآن پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بھائی آپ ضلالت اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، آؤ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے تم سلامتی کی طرف آ جاؤ، واللہ یدعو الی دار السلام وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض، آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف تم دوڑ پڑو اور اللہ کی اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جن کی چوڑائی آسمان و زمین ہے۔ ہم اور آپ کو ذرہ برابر بھی سمجھ میں نہیں آتا، قرآن میں اللہ نے یہ کہہ دیا، لیکن پھر بھی ہم اور آپ اللہ کے قرآن کی طرف توجہ نہیں کر پاتے۔ حضرت حسین کے سامنے جیسے ہی اس غلام نے اللہ کے قرآن کی آیت تلاوت کی والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی تعریف بیان کرتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت حسین نے فوراً اپنے غصے کو پیا اور کہا کظمت غیظی، اے
میرے غلام میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر وہ غلام بڑا چالاک تھا، انہوں نے اگلا بھی مرحلہ پیش کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ اپنے ان بندوں کی تعریف بیان کرتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ پھر آگے کہا اللہ اپنے ان بندوں کی تعریف بیان کرتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنے ان بندوں کی تعریف بیان کرتا۔ حضرت حسین نواز رسول ہے، کوئی اور نہیں۔ حضرت حسین نے فوراً کہا عفوت عنکا، اے میرے غلام جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہیے سبحان اللہ، کہا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ غلام اس پر بس نہیں کیا، غصے کو پی گئے، معاف فرما دیے، لیکن پھر بھی وہ غلام آگے بھی پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ اپنے ان بندوں کی تعریف بیان کرتا ہے جو لوگوں کے اوپر احسان کرتے ہیں۔ حضرت حسین نے سمجھا یہ غلام آزادی چاہتا ہے، لہذا فرمایا اعتقتکا، اے میرے غلام جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کیا میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق ہے؟ ہم لوگ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مرنے مارنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ذرا آؤ، میرے حسین نے دنیا والوں کے سامنے نبی اکرم کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین تاجدار رسالت احمد مصطفیٰ فخر موجودات ہم سب کے آقا و مولا تاجدار رسالت علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں کر لے، یہ اصل پہلوان ہے۔ لیکن ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسی کو پچھاڑ دے پہلوان بس وہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کتنی طاقت و قوت سے نوازا، لیکن پھر بھی ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے کتنا تحمل فرمایا، کتنا برداشت کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، کہ آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا۔ اور یا رسول اللہ جب آپ کا زمانہ ہمیں میسر ہوتا تو پھر میں آگے اور کیا کیا کرتا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال آپ کے قدموں میں ڈال دیا، جس طریقے سے اور صحابہ آپ کے اشاروں پر اپنی جان بھی قربان کی، سارا مال آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ یا رسول اللہ اگر میں بھی آپ کے یہاں ہوتا، آپ کے زمانے میں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنا گھر بار لٹا دیتا تو اس کے بدلے، اپنا گھر بار لٹا دیتا تو اس کے بدلے، کہ اپنا گھر بار لٹا دیتا تو اس کے بدلے، اپنا گھر بار لٹا دیتا تو اس کے بدلے، ارے نصرت دین کے لیے جب بھی اشارہ ملتا، بولیے سبحان اللہ، نصرت دین کے لیے جب بھی اشارہ ملتا۔ اور ظاہر ہے جن کو حضور علیہ السلام کا زمانہ حاصل ہو جائے تو وہ
آقا نامدار علیہ السلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنا مبارک ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا۔ میرے بزرگوں، یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ میرے بزرگوں، علم انسان کا رتبہ بڑھاتا ہے، علم انسان کا مقام بڑھاتا ہے۔ مجھ سے پہلے حضرت مولانا نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ میرے بزرگوں، ذرا اس بات کو مد نظر رکھیں، کتنا افسوس ہوتا ہے ایک باپ اپنے بچے کے لیے، ایک باپ اپنے بچے کے آرام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اپنا وطن تک چھوڑ دیتا ہے، دوسرے ملک میں پہنچتا ہے، کماتا ہے تاکہ ہمارا بچہ کچھ صحیح سے کھانے پینے والا بنے، ان کے لیے میں عالی شان بنگلہ بنا سکوں۔ میرے بزرگوں، کیوں؟ تاکہ اپنے بچے کو، اپنے اہل و عیال کو آرام مل سکے، سکون حاصل ہو سکے۔ لیکن میرے بزرگوں، ذرا غور کریں، اگر ان کے بچے دینی تعلیم سے آراستہ نہ ہو، اللہ کے قرآن سے آراستہ نہ ہو، پیغمبر اسلام کے فرمان سے آراستہ نہ ہو، تو جس بچے کے لیے باپ نے انتھک محنتیں کی، کوششیں کی، وہی بچہ اپنے باپ کا کبھی نافرمان ہو جاتا ہے۔ بتاؤ باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا۔ ایک آدمی بچپن میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن باپ ماسٹر ہے۔ باپ نے کہا، اے میرے بیٹے، چلو مدرسے سے اب باہر نکلو، تمہیں ہم اسکول کے اندر داخل کر دیتے ہیں، تمہیں ہمیں حافظ قرآن نہیں بنانا ہے، عالم دین نہیں بنانا ہے، قاضی اور مفتی نہیں بنانا ہے، یہ سب کچھ بننے کے بعد تم کتنا کماؤ گے، لہٰذا چلو ہم تمہیں ماسٹر کی ڈگری دلائیں گے، انجینئر کی ڈگری دلائیں گے اور ڈاکٹر کی ڈگری دلائیں گے۔ چنانچہ مدرسے سے باہر نکالا، اسکول میں داخل کیا۔ وہ بچہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا، اسکول میں چلا گیا، پڑھنے لگا، ڈاکٹر بھی بن گیا، انجینئر بھی بن گیا، دنیا کی بہت ساری ڈگریاں بھی حاصل کر لیا، اور سعودی عرب میں جا کر وہ اپنے کام کاج کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اچانک خبر ملتی ہے، اے میرے بھائی، آپ کے ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ اتنا سننا ہے کہ وہ فوراً بذریعہ فلائٹ اپنے یہاں پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد باپ کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہے۔ باپ انتقال کر چکے ہیں، باپ کے ماتھے کا، باپ کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا وہ ساتھی جو ان کے ساتھ میں مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، وہ بچہ کہتا ہے کہ اب آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے اپنے باپ کے جنازے میں آئے ہو، تو ذرا سنو، آپ اپنے سے اپنے ابو کو غسل دو، چونکہ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے غسل دے، میرا بیٹا مجھے کفن پہنائے، میرا بیٹا اپنے کندھوں پہ اٹھا کر ہمیں قبرستان تک پہنچائے، میرا بیٹا آگے بڑھ کر کے جنازہ کی نماز پڑھائے، میرا بیٹا آگے چلتے ہوئے قبر کے اندر مجھے اتارے۔ اللہ اکبر! یہ سارا منظر سامنے ہے۔ ان کا وہ دوست، ان کا وہ ساتھی کہنے لگا، آپ آگے تو بڑھیں، اپنے ابو کو، آپ بھی بہت پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، دنیا کی ساری ڈگریاں آپ نے حاصل کر لی ہے، لہٰذا آئیں،
آگے بڑھیں، آپ اپنے باپ کو غسل دیں۔ وہ بچہ پھوٹ پھوٹ کر کے روتا ہے اور کہتا ہے اپنے ابو کی لاش سے، کہتا ہے ابو جان آخر میں نے کون سا جرم کیا تھا کہ آپ نے مجھے مدرسے سے باہر نکالا؟ آج میں اس لائق بھی نہیں ہو، دنیا کی ساری ڈگریاں تو آپ نے دلوا دی، پیسے تو میں نے کما لیے، زمین جائیداد میں نے بہت سارے خرید لیے، لیکن میں اس لائق بھی نہیں بن سکا کہ آپ کو غسل دے سکوں، میں اس لائق بھی نہ بن سکا کہ میں آپ کو کفن پہنا سکوں۔ اس ساتھی نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ کے لیے سارے لوگ سامنے ہیں۔ اب وہی ساتھی کہتا ہے آؤ آگے بڑھو، اپنے ابو کا جنازہ پڑھاؤ۔ وہ کہتا ہے ساری ڈگریاں تو میرے پاس موجود ہے، لیکن میں اپنے باپ کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ جنازے میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ بھی مجھے معلوم نہیں، اور باپ کو جب قبر کے اندر ڈال دیا گیا، اب پھر وہی ساتھی کہتا ہے اپنے ابو کی قبر پر فاتحہ پڑھو۔ وہ کہتا مجھے فاتحہ تک یاد نہیں ہے۔ میرے بزرگوں ذرا غور کریں، ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، کیا ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ جب ہماری آنکھ بند ہو تو ہمارا یہی بچہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا بچہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوگا، اللہ کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھے گا۔ میرے بزرگوں دنیا کے اندر بھی اللہ انہیں سرفراز فرماتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی آپ کا اونچا مقام بڑھائے گا اللہ رب العزت۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ آج گمنام سگی علم کی دولت والے، آج گمنام سگی علم کی دولت والے، آج گمنام سگی علم کی دولت والے، آخرت میں یہی سالار نظر آتے ہیں، آخرت میں سردار بنیں گے۔ میرے بزرگوں اس حدیث کی طرف نظر کریں جس حدیث کے اندر کالی کملی والے آقا تاجدار رسالت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے تجار حضرات، سارے تاجر حضرات، سارے جنتی جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جائیں گے اور ان علماء کرام سے کہیں گے آپ آگے بڑھیں۔ یہ علماء ان سے کہیں گے نہیں آپ آگے بڑھیں، چونکہ آپ نے مدرسوں کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت سے آپ کو نوازا، آپ نے اپنے پیسوں کے ذریعے مدرسے کی مدد کی، آپ نے اپنے پیسوں کے ذریعے مسجدوں کی مدد کی، آپ نے اپنے پیسوں کے ذریعے خانقاہوں کی مدد کی، درگاہوں کی حفاظت کی، لہذا آپ آگے بڑھیں، آپ جنت کے اندر پہلے جائیں۔ لیکن یہ سارے حضرات اپنے علماء سے کہیں گے کہ نہیں دنیا کے اندر آپ ہمارے امام رہیں، لہذا آخرت میں بھی آپ ہی میرے امام رہیں گے۔ کہیے سبحان اللہ، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے میرے بزرگوں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو ضرور حافظ قرآن بنائے۔ میرے بزرگوں ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی کیا بشارت ہے، ذرا اسے کانوں سے سنیں، غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ القرآن یا من قرأ القرآن، کہ جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے قرآن کو یاد کیا، وعمل بما فیہ، اور اللہ کے قرآن کے احکام کے مطابق عمل کیا، البس والداؤ، تو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے سر کے اوپر ایک ایسا تاج پہنائے گا جس تاج کی چمک آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ ذرا غور کریں آسمان کا سورج کتنا چمکدار ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ نکلتا ہے آسمان کے افق پر سارا جہان روشن ہو جاتا ہے، سارے گھر منور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر تاجدار رسالت علیہ السلام نے فرمایا اس سورج
سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکتا ہوا تاج اس حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر کے اوپر ڈالا جائے. اللہ اکبر. کیا اونچا مقام ہے، کیا اعلیٰ رتبہ ہے، کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے عظمت عطا فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، جگہ جگہ پر اللہ کے قرآن کے حافظ نظر آتے ہیں یا نہیں؟ جگہ جگہ پر اللہ کے قرآن کے حافظ نظر آتے ہیں. دین کے گلشن کے یہ گلدان نظر آتے ہیں، ہر طرف حافظ قرآن نظر آتے ہیں. اے فرشتوں ان جنت میں ادب سے لے جا، میرے محبوب کے مہمان نظر آتے ہیں. جتنے بھی طالب علم مدرسوں کے اندر آتے ہیں وہ سب میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے مدرسے کی طرف، مکتب کی طرف، اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے، مصطفیٰ کے فرمان کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں آیا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو بچہ طلب علم کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے وہ جب تک اپنے گھر لوٹ نہ آئے گویا وہ اللہ کے راستے میں ہے. یعنی اگر اس حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کی موت حاصل کرتا ہے. اسی بنگال کا ایک طالب علم ابھی مظاہر علوم سہارنپور میں اچانک انتقال کر گیا. کسی نے کہا کہ ہارٹ اٹیک آیا، کسی نے کہا کہ وہ پہلی گھنٹی سے دوسری گھنٹی حدیث پڑھی اور اس کے بعد تیسرے گھنٹے میں ان کے سر میں درد آیا اور انہیں جب تک ہسپتال لے کر کے گئے وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے. بتائیں وہ ڈائریکٹ جنت کی طرف جائے گا. کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں اگر انتقال کر گیا اپنے گھر بھی نہیں لوٹ سکا، فرمایا وہ اللہ کے راستے میں. کیا اونچا مقام ہے میرے بزرگوں. یہ قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے سیکھنے والوں کے لیے بہت ہی آسان بنایا. قرآن کریم میں خالق کائنات کا فرمان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا. کیا کوئی ہے جو قرآن کو سیکھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے والوں کے لیے بالکل آسان کر دیا ہے. یہ ہمارے اور آپ کی کمی ہے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. ایک نوجوان آدمی وہ بڑا کاروبار سنبھالتا ہے ممبئی کی سرزمین پر. میں نے انہیں دیکھا، ان سے ملاقات کی. وہ اقبال صاحب، میں نے ان سے کہا کہ آپ الحمدللہ بہت اچھا پڑھے، قرآن بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا میں تو بالکل جاہل ہوں، مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہیں تھی، لیکن یہ جماعت کی برکت ہے، تبلیغ کی محنت ہے کہ میں اللہ کا قرآن اب امام حرم کو سنتا ہوں اور اسے اپنے ذہن کے اندر یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے قرآن کو سن کر کے بہت ساری صورتیں یاد کر لی. میرے بزرگوں لیکن آج ہمارے اور آپ کی صورتحال یہ کہ ہمیں اور آپ کو قرآن کی ایک آیت بھی صحیح سے یاد نہیں ہو پاتی. وہ ایک لطیفہ بڑا مشہور ہوا اور یہ حقیقت ہے کہ 3 آدمی، پہلے 2 آدمی مسجد کے اندر گئے. دونوں بوڑھے کھینی مل رہے ہیں، کھینی ملتے ہوئے مسجد میں گئے اور مسجد میں جانے کے بعد کہنے لگے ارے بھائی آج تو امام صاحب ہیں نہیں، مغرب کی نماز کا وقت ہے، اذان تو ہم دے لیں گے، نماز کون پڑھائے گا؟
یہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اچانک ایک تیسرا نوجوان آیا تو ان دونوں بوڑھوں نے کہا کہ بھائی یہ نوجوان نماز پڑھائے گا، چونکہ یہ بھی فلاں کا بیٹا ہے اور بہت دنوں سے نماز پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ اس نوجوان سے کہا کہ آج امام صاحب نہیں ہے، آج آپ نماز پڑھائیں گے۔ تو وہ بھی مسلح کیسے چھوڑے، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نماز پڑھاؤں گا۔ اب پیچھے سے تکبیر ہو گئی، یہ بیچارے نماز کے لیے ہاتھ باندھے، اللہ اکبر، شروع ہو گئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ پیچھے سے وہ بوڑھے میاں کہہ رہے تم پیچھے آؤ، تم کو بھی نماز پڑھانے نہیں آتا۔ تو وہ کہہ رہا کہ ابھی آپ ہی لوگ تو ہمیں آگے کیے اور اتنا جلدی آپ مجھے پیچھے کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے آنے کو تیار نہیں ہے اور آگے ہی بڑھا ہوا ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بس پیچھے سے ایک بوڑھے آگے بڑھے، ان کا گریبان پکڑ کر کے پیچھے کھینچا، کہا چلو تمہیں نماز پڑھانے نہیں آتی۔ اب یہ دونوں بوڑھے آپس میں کہنے لگے کہ اچھا نماز اب کون پڑھائے گا؟ اس میں سے ایک بوڑھے آگے بڑھے اور وہ پڑھانے لگے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، ہوتے ہوتے آیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے۔ اب یہ نوجوان اور یہ دونوں بوڑھے کہنے لگے او ان کو نماز پڑھانے نہیں آتا، آپ کو نماز پڑھانے آتی۔ میرے بزرگوں یہ سچ ہے، یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں، آج سے 5-6 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن آج بھی بہت سارے دیہاتوں میں یا شہروں میں بھی کچھ ایسے لوگ ضرور مل جائیں گے جنہیں قرآن کی کوئی آیت تک یاد نہیں، کبھی اگر ایسی نوبت آ جائے تو وہ نماز پڑھانے کے قابل بھی نہیں۔ ایک جگہ طوفان چل رہا تھا، ہندو مسلم کی آپس کی لڑائی، اور اسی میں مسلمان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بھائی ان کو مارو، وہ کہہ رہا ہے ان کو مارو۔ چنانچہ ایک غیر مسلم کے سینے پہ چڑھ گیا اور چڑھنے کے بعد کہا بے کلمہ پڑھ۔ وہ کہنے لگا کہ کلمہ کیا ہوتا پڑھاؤ، تو وہ کہنے لگا او کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ کہا ہاں پڑھاؤ کلمہ۔ تو یہ کہنے لگا کلمہ جاؤ نا کسی اور سے پڑھ لینا، ہم کو خود ہی یاد نہیں۔ بتائیے یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اور آپ اس نبی کے غلام ہیں، لیکن آج ہمیں اللہ کا قرآن بھی نہیں آتا، کلمہ بھی نہیں آتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک امام صاحب کے مسجد میں ایک بکری چلی گئی، امام صاحب نے لاٹھی پھینک کر کے بکری کو مارا، ان کا پیر ٹیڑھا ہو گیا، بکری لنگڑانے لگی۔ بکری کا مالک مسجد کے دروازے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا امام صاحب آپ نے میری بکری کو کیوں مارا؟ تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری بکری مسجد میں کیوں آئی؟ کہا امام صاحب آپ جانتے ہیں نا یہ بکری جانور ہے، اس کو کیا پتا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے؟ میں انسان ہوں، مجھے آپ کبھی دیکھیں نا مسجد میں آتے ہوئے؟ میں انسان ہوں، مجھے آپ نے کبھی دیکھا مسجد میں آتے ہوئے؟ یہ ہے ہماری حالت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر مسجدوں سے وابستگی پیدا فرمائے، مسجدوں سے تعلق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اس دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہ ہوگا۔ یعنی ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا، ہر انسان پسینے میں شرابور ہوگا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ 7 ایسے شخص کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس میں سے ایک وہ شخص بھی فرمایا وَقَلْبُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجدوں کی طرف لگا ہوا رہتا ہو، جس کے دل میں ہر وقت مسجد میں جانے کی تمنا اور آرزو رہتی ہو، فرمایا ایسے انسان کو کل اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں کتنا اونچا مقام ہے، کاش کہ ہم تمام کے دلوں کے اندر اب مسجدوں سے عقیدت بڑھ جاتی۔ آج تو ہم نماز سے کوسوں دور بھاگتے ہیں، جب مسجد میں نماز پڑھنے کی باری آتی ہے جمعہ کا جمعہ ہم اور آپ جاتے ہیں، وہ بھی کیوں جاتے ہیں؟ اگر جمعہ کے دن نہ جائیں تو چھوٹے بچے بھی کہیں گے جا ابو
آپ نماز پڑھنے نہیں گئے، اب لاجے شرمے ان کو مسجد میں جانا پڑتا ہے۔ کیا بھائی بات صحیح ہے نا؟ اب وہ مسجد میں جاتے ہیں، ہفتے میں کبھی نماز نہ پڑھی، جمعہ کے دن نماز میں گئے، نماز میں جانے کے بعد اپنی دکانوں کا حساب شروع ہو گیا۔ نماز کی حالت میں کبھی دکانوں کا حساب چل رہا ہے، کبھی دل کے اندر کچھ سے کچھ باتیں آتی جا رہی ہے، پوری نماز اسی میں ختم ہو گئی۔ اب بتلائیے جب وہ نماز انسان پڑھ کر کے نکلے گا تو اسے نماز میں کیا ملے گا؟ کچھ ملے گا؟ علامہ اقبال نے کہا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز میں اس وقت نماز کی لذت اور مزہ محسوس ہوتا ہے جب ہمارا اور آپ کا دل بھی نماز کے اندر ہو۔ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں، صرف وہ نہ ہو بلکہ ہم اگر انڈیا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر نماز کی محبت ہو تو پھر نماز کی لذت اور چاشنی پیدا ہوتی ہے، ورنہ یہی ہمارے اور آپ کے اندر نماز سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہم اور آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر لائیں، اپنے بچوں کو مکتب کے اندر لائیں تاکہ ہمارے بچے دینی لائن میں آگے بڑھ سکے۔ ہاں ضرورت ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی ہمارا بچہ کوئی ڈاکٹر ہو۔ بولیے ضرورت ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ماسٹر کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہماری قوم کا بھلا ہو، لیکن ساتھ میں ہم یہ ساری تعلیم دلوائیں گے، اس سے پہلے ہم قرآن کی تعلیم دلائیں گے۔ کیا ایسا کریں گے؟ تاکہ ہمارے بچے کو یہ پتا چلے ہمارا مذہب کیا ہے، مذہب اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ آج ہمارے بچے اسکول اور بڑے بڑے کالجوں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ہمارے بچے کو پہلا کلمہ تک یاد نہیں ہوتا، قرآن کی ایک آیت یاد نہیں رہتی ہے، اسلام کی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی۔ بتاؤ وہی بچہ ایک وقت آتا ہے کہ کبھی ملحد بن جاتا ہے، زندیق بن جاتا ہے، اس بچے کے اندر معرفت الہی اور معرفت رسالت کیسے حاصل ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ پیدا اسی وقت ہوگی جب ہمارے بچے کے دل کے اندر اللہ کا قرآن آ جائے۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہوا کہ ایک لڑکا جو دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث شریف پڑھ رہا تھا، اچانک ان کو خبر ملتی ہے کہ ان کی ماں کو کینسر کا مرض ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے قضائے حاجت کا راستہ یعنی بیت الخلا یا پاخانہ نہیں نکل سکے گا، راستہ بلاک ہو چکا ہے، لہذا ان کے پیٹ کو چاک کیا جائے گا، پیٹ کو چیرا جائے گا اور غلاظت کو اپنے ہاتھ سے غلاظت کو نکالا جائے گا، تب جا کر کے یہ بوڑھی عورت کچھ دن تک زندہ رہے گی ورنہ یہ دنیا سے چل بسے گی۔ بچے کو خبر ملتی ہے تو پہلے ڈاکٹر نے کہا یہاں کوئی بچہ ہے، پتہ چلا کہ 3 بھائی میں سے 2 بھائی گھر پر موجود ہیں، 2 بہن گھر پر موجود ہیں۔ ان سے ڈاکٹر نے کہا کہ میں پیٹ پہ چیرا لگاؤں گا، تم غلاظت اپنے ہاتھ سے نکال لو گے، صاف کرو گے۔ ان دونوں نے بلکہ 2 لڑکوں نے بھی انکار کیا، 2 بچیوں نے بھی انکار کیا کہ ہمیں گھن محسوس ہوگا، ہم کیسے اپنے ہاتھ سے اسے صاف کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند تک خبر پہنچتی ہے، جیسے ہی اس بچے کے پاس خبر آئی انہوں نے اپنے استاذ کے سامنے وہ سنایا اور لکھ کر کے دیا کہ حضرت میری خدمت کا وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی امی کی خدمت
خدمت کر کے میں جنت کا مستحق بن جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے لیٹر لکھا کہ حضرت پڑھائی تو بعد میں بھی ہو جائے گی، میری ماں دنیا سے چل جائے گی تو پھر ماں کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکوں گا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں، میں سال کا اعادہ کروں گا، آئندہ سال پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ وہاں سے آیا، ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ سے یہ کام ہو پائے گا؟ اس بچے نے کہا میں اسی کام کے لیے تو آیا ہوں، میں اسی کام کے لیے آیا ہوں کہ جس وقت ماں باپ کی خدمت کرنے کو کوئی بیٹا بیٹی تیار نہیں، میں اس وقت اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا چیرا لگایا، اس بچے نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد ایک دن صاف ہوا، دوسرا دن صاف ہوا، وہ بوڑھی ماں روتی بلکتی ہوئی اپنے بیٹے کے سامنے کہتی ہے کہ بیٹا بیٹا تمہیں گھن محسوس نہیں ہوتا؟ تیرے دونوں بھائیوں نے گھن محسوس کیا، تیری دونوں بہن نے گھن محسوس کیا اور اس کام کو انجام نہ دیا، تجھے گھن محسوس نہیں ہوتا؟ وہ بچہ کہ آنکھ میں آنسو ہے، وہ بچہ کہنے لگا میں نے قرآن میں پڑھا، میں نے پیغمبر اسلام کے حدیث میں پڑھا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو اپنی زندگی میں رہ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرا کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکا۔ اس لیے میں آیا ہوں تاکہ میں یہ خدمت کر کے اللہ کے رضا کے لیے میں جنت کا مستحق بن جاؤں۔ بیٹے نے کہا امی جان جب میں کچھ بھی نہیں تھا، گوشت کا ٹکڑا تھا، اپنے آپ کروٹ نہ بدل پاتا تھا، کسی کو پہچانتا نہیں تھا، اس وقت میں آپ میرے پاخانہ پیشاب کو صاف کیا کرتی تھی، کیا آپ کو گھن محسوس نہیں ہوتا تھا؟ ماں نے کہا بیٹا وہ تیرا بچپن کا زمانہ تھا۔ تو اس بچے نے کہا امی جان وہ میرے بچپن کا زمانہ تھا، یہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، میں یہ کام اسی لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ماں تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، ماں کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ ماں نے اپنے آنچل کو ان کے سر پر رکھا اور سینے سے لگایا، کہا بیٹا میں دل سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت میں گرفتار نہیں کرے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ کہا کبھی بھی اللہ تجھے مصیبت میں گرفتار نہیں کرے گا۔ ماں 40 دن کے بعد انتقال کر جاتی ہے۔ پورے علاقے میں یہ خبر مل جاتی ہے کہ دو بیٹا جو اسکول میں پڑھ رہا ہے، ماسٹر بن رہا ہے، ان دونوں بیٹوں نے ناکار دیا، دونوں بیٹیوں نے انکار کر دیا۔ ایسے وقت میں کام آیا تو وہ بچہ جن کے سینے میں اللہ کا قرآن تھا، جن کے سینے میں محمد الرسول اللہ کا فرمان تھا، صرف اللہ کے دین کی خاطر اور ماں باپ کو راضی کرنے کی خاطر وہ دارالعلوم دیوبند سے آ کر 40 دن تک اپنے ماں کی خدمت کا حق ادا کیا۔ میرے بزرگوں ہمیں اور آپ کے پاس اگر ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے تو اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اے لوگو تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، انہیں نہ جھڑکو اور ان کے سامنے خوب ادب احترام سے پیش آؤ۔ میں ابھی راستے میں آ رہا تھا، ایک نوجوان کے بارے میں فون آیا، کہ مولانا دیکھیے ایک نوجوان اپنے باپ کو، بوڑھا باپ ہے، اب وہ کام کرنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھ رہا ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا جو تجھے گھر بنانے کا کام ہے، میں اپنا پیسہ جو مجھے سرکاری فنڈ سے ملا ہے، میں اپنے پیسے سے میں تیرا گھر بنانے کے لیے تیار ہوں، تم چلے جاؤ ممبئی میں جس جگہ پر کام کرتے ہو کام کرو۔ بیٹے نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، آپ چلے جائیں کلکتہ کی سرزمین پر جہاں آپ رہتے ہیں وہاں جا کر آپ کام کریں۔ بوڑھے نے کہا کہ میرے آنکھ کے اندر اب وہ طاقت نہیں کہ میں دیکھ سکوں، میرے جسم
جسمانی طاقت بھی ختم ہو رہی ہے، اب میں زیادہ دیر تک محنت نہیں کر پاتا، لہذا تم نوجوان ہو تم جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ اس بیٹے نے اپنے باپ کے اوپر تماچا رسید کیا اور اس زور سے انہیں دھکیلا کہ وہ اپنے بستر پر جا گرے۔ کچھ عورتیں جب ان کے پاس آئی کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کوئی اور نہیں، یہ تمہارا باپ ہے، اپنے باپ کو کوئی مارتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس عورت کے چہرے کے اوپر بھی انہوں نے تماچا رسید کیا۔ میرے بزرگوں ذرا غور کرو، کیا ایسا نوجوان کبھی دنیا کے اندر کامیابی پا سکتا ہے؟ کیا ایسا نوجوان کیا مرنے کے بعد آرام انہیں میسر ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا فرمان دیکھو۔ حضرت ابو امامہ کہہ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما حق الوالدین، ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تاجدار رسالت، ہم سب کے غمخوار، ہم سب کے غم گسار، حضور پاک نے فرمایا ہما جنتوں کا وناروں کا، وہی تمہاری جنت ہے وہی تمہاری دوزخ۔ مطلب اگر اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہو تو تم جنت کا مستحق بن جاؤ گے، اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو تم جہنم کے اندر چلے جاؤ گے۔ اچھا دنیاوی اعتبار سے کیا ہوا؟ دنیاوی اعتبار سے کیا ہوا؟ کئی سالوں سے اپنے باپ کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میرا بوڑھا باپ اپنے گھر پر بار بار کیوں آ جاتا ہے، کام کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ چنانچہ بوڑھے باپ کے پیچھے لگتے لگتے وہ ایک کارخانہ چلا رہا تھا، کئی کاریگر ان کے اس میں کام کر رہا تھا، لیکن وہ کارخانہ بھی بند ہو گیا اور آج کسی اور جگہ پہ جا کر کاریگری پر مجبور ہو گیا۔ میرے بزرگوں یہ ہے اپنے ماں باپ کو ستانے کا انجام۔ لیکن یہی پر بس نہیں، آگے کیا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے انہیں بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے معافی مانگے، توبہ کریں اور آئندہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، ورنہ میرے بزرگوں دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہوگا اور آخرت بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ میرے دوستو دنیا کی زندگی کوئی زیادہ زندگی نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا کسی کی 40 سال 50 سال 60 سالہ زندگی ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ بہت لمبی چوڑی زندگی ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے دنیا کے اندر اس طریقے سے رہے جس طریقے سے کوئی مسافر رہتا ہے۔ مسافر اپنا گھر بار نہیں بناتا، مسافر اس جگہ پہ رہ کر کے دن رات ہمیشہ نہیں گزارا کرتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں بہت جلد یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ یہ ہے دنیاوی زندگی جو نبی پاک نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ ایک مسافر رہتا ہے، کوئی اجنبی رہتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی اجنبی کسی جگہ پہ اپنا گھر جلدی نہیں بناتا۔ میرے بزرگوں یہ ہمارے اور آپ کی آنکھیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کھولی۔ وہ ماں جنہوں نے ہمیں اور آپ کو دودھ پلایا ہے، وہ باپ جو ہمیں اپنے سینے سے لگایا، آج ہم اس ماں باپ کا احترام نہیں کر پاتے۔ بہت سارے لوگ کے ذہن میں بات آتی کہ ماں کا احترام کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے میرے لیے بہت کچھ کیا، بڑی پریشانیاں جھیلی، لیکن باپ کو نگلیٹ کرتا ہے۔ میرے بزرگوں اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا بیچ دروازہ ہے، باپ جنت کا بیچ دروازہ ہے۔ تم اگر چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو اور اگر چاہو تو تم اسے ضائع کر دو۔ میرے بزرگوں ذرا غور کریں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں،
روایت میں آتا ہے ہم سب کے آقا و مولا تاجدار رسالت علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، یعنی حضور مسکرانے لگے، حضور مسکرانے لگے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کا چہرہ چمک رہا ہے، مجھے لگا کہ کوئی کسی کو دیکھ کر آپ مسکرا رہے ہیں۔ دور تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہ پہنچ چکی ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، آگے کی طرف چلنے لگے۔ آگے کی طرف جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں جو اونٹنی کی مہار تھی اسے اپنے کندھے پہ پکڑ لیا۔ اللہ دو جہاں کے سردار ہے، دو جہاں کے سردار ہے، اتنا اونچا مقام ہے، لیکن ایک بوڑھی عورت دور سے آ رہی ہے، ان کے ہاتھ سے اونٹنی کی مہار، اونٹنی کی نکیل اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی، اونٹنی کی رسی اپنے کندھے پر رکھا اور آگے آگے چل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر پہ جب پہنچتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر اپنی چادر مبارک اتار کر کے اس بوڑھی عورت کے پیر کے نیچے ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ کہہ رہے ہیں میں نے سوچا یہ کون سی بوڑھی عورت جس کا نصیب اتنا چمکا ہوا ہے۔ حضور جب لے کر کے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ با پردہ ہے، چہرے پر پردہ ہے، صحابہ پہچان نہیں پا رہے ہیں یہ بوڑھی ہے کون۔ آج ہمارے یہاں ہماری ماں اور بہنوں کے چہروں سے پردے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا والے جس طریقے کا ہمیں رخ دکھاتے ہیں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو کیا ہمارا مذہب اسلام غلط کہتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ پردہ ہماری ماں اور بہنوں کا محافظ ہے، اس سے اس کے چہرے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، ان کی عزت کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو خیر وہ بوڑھی عورت پردے میں تھی، صحابہ نے پہچانا نہیں۔ نبی علیہ السلام کا انداز دیکھیں، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسا انداز کبھی پیش کرنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس وہ بوڑھی عورت اب ان کے گھر پہ بیٹھتی ہے، نبی علیہ السلام دو زانو بیٹھتے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگ نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں، جس طریقے سے کوئی پڑھنے والا شاگرد اپنے استاذ کے سامنے دو زانو بیٹھتا ہے، نبی علیہ السلام ویسے بیٹھے اور بوڑھی عورت کا پیر باہر کھینچتے ہیں اور پاؤں دبانے لگتے ہیں۔ پیغمبر پاؤں دبانے لگتے ہیں اور ساتھ میں اپنی بیٹی حضرت زینب سے بھی کہہ رہے ہیں آؤ پاؤں دباؤ، ادھر سے فلاں بیٹی کو یعنی 3-4 بیٹی سبوں کو بلا لیا اور کہا آؤ پیر دباؤ۔ پیر دبانے لگے، کوئی دودھ لا رہے، کبھی پانی لایا جا رہا ہے، اس بوڑھی عورت کا یہ اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے۔ جب سب کچھ سے فارغ ہو گئی، نبی علیہ السلام اب اس بوڑھی عورت کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی حضور کے ساتھ ساتھ جانے لگا۔ چنانچہ ہمارے آقا تاجدار رسالت علیہ السلام اس بوڑھی عورت کے ساتھ آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ چلتے ہوئے جب کچھ دور تک چلی گئی، نبی علیہ السلام نے اونٹنی کی مہار اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں تھمایا۔ اب یہ بوڑھی عورت لے کر جانے لگی تو حضور کی آنکھ میں آنسو ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کون بوڑھی عورت، کس کا نصیب اتنا چمکا ہوا ہے کہ جو دونوں جہاں کے سردار ہیں وہ ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ وہ بوڑھی عورت ہے جس نے محمد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ اللہ اکبر، دودھ پلانے والی ماں کا یہ مقام، یہ مرتبہ میرے آقا دے رہے ہیں، تو جس ماں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا، اس ماں کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔
ذرا غور کریں، لیکن آج ہم اور آپ سے وہ مکمل نہیں ہو پاتا، وہ احترام، وہ عزت کم از کم ہمیں اور آپ کو چاہیے کبھی موقع ملے اپنی اماں کے سر کو ضرور دبانے کی کوشش کرے، اپنے باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ یاد رکھو، دنیا والوں کے پاس جاؤ گے دعا کے لیے، سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے سامنے ان کا احترام کر کے ان سے دعا لینے کی کوشش کرے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک اور آیت پڑھی ہے جو ہم سبوں کے لیے حج کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا، تو اے میرے بزرگوں، ہم عیاشی میں زندگی نہ گزارے، عیاشی میں زندگی نہ گزاریں، برے رسم و رواج کے شکار نہ ہو۔ قرآن کو دیکھیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرے وہ شخص جنہیں استطاعت حاصل ہے، یعنی جو وہاں تک جا سکتا ہو اور وہاں سے واپس آ سکتا ہو، کوئی کمی نہ آوے، یعنی فقیری میں مبتلا نہ ہو، اور ان کے اوپر حج فرض ہو، اتنا وسعت ان کے پاس موجود ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم ضرور حج کریں۔ وہ شہر، اس شہر کو شہر مدینہ کہا جاتا، مکہ بھی بڑا محترم اور مدینہ بھی بڑا ہی باعزت مقام ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ مت پوچھئے کہ کیا ہے، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ایک جشن سا بپا ہے سرکار کی گلی میں۔ اللہ اکبر، وہ نورانیت پیدا ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت اس جگہ پر برستی ہے۔ کسی شاعر نے کہا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میرے بزرگوں، یہ ہمیں اور آپ کو مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن جو حاجی ایک بار اگر حج کر کے آ چکا ہوتا ہے تو بار بار اس کا جی چاہتا ہے کہ ہم اس جگہ پر پہنچیں۔ اس جگہ پر پہنچنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ذرا غور کریں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، لیکن اس نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا، کوئی برا کام نہ کیا، اللہ کی نافرمانی نہ کی، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ اپنے گھر ایسے لوٹتا ہے جیسے کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، ذرا بتائیں، جب کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ اس کے اوپر ہوتا ہے؟ نہیں، وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف رہتا ہے، گناہوں کی آلودگی، گناہوں کی گندگی ان تک نہیں پہنچی ہوتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر چاہتے ہیں بچپن سے لے کر جوانی تک گناہ کیا، جوانی سے لے کر بڑھاپا آ گیا گناہوں کے اندر ڈوبتے رہے، تو میرے بزرگوں اب تو کم از کم ہم اور آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اس جگہ پہ پہنچا جس جگہ پر جانے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مدینہ شریف کے اندر ایک وہ مقام بھی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے منبر کے درمیان، میرے حجرے کے درمیان، میرے قبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی جنت
میں سے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنبَرِي عَلَى حَوْضِي، اور میرا منبر حوض کوثر کے اوپر ہوگا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے درمیان اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کل میدان قیامت میں یہ جگہ ڈائریکٹ اللہ جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور یہ کہ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس جگہ پر جو بھی حاجی پہنچے گا اور اس جگہ پر نماز پڑھے گا، یہ کہ اس جگہ کی عظمت اپنے دل کے اندر لائے گا، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، باغوں میں سے ایک باغ ہے، ایسے ہی وہ بندہ جو اس کی عظمت دل میں لے کے جائے گا وہ بھی جنت کے باغوں میں ٹہلے گا۔ کہیے سبحان اللہ، کیا اونچا مقام ہے۔ اسی پر بس نہیں، جب حاجی حج کرنے کو جاتا ہے تو اپنے محبوب کے روضہ اقدس کی زیارت کرتا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی، گویا خوشخبری عطا فرمائی، منظار قبری بعد موتی، جس نے میری وفات کے بعد میرے قبر کی زیارت کی، کانا کمنظارنی فی حیاتی، گویا اس نے مجھے اپنی زندگی کے اندر دیکھا۔ یہ نبی پاک فرما رہے گویا اس نے مجھے اپنی زندگی میں دیکھا اور فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو چکی۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہم میں سے کوئی کتنا بڑا بھی گناہگار ہوگا تو میرے بزرگوں ہر شخص کے دل کے آرزو اور تمنا یہی ہوگی کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اپنی شفاعت ہمیں بھی میسر فرما، ہمیں بھی نصیب فرما۔ ایک شرابی شراب میں مست و بے خود ہے کہ منیشٹ کے کچھ نوجوانوں نے انہیں ورغلایا۔ شورش کاشمیری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس شرابی کو یہ ملحدین جو اسلام کا مخالف ہے وہ کہنے لگا کہ اے، اس شرابی کا نام لے کر کہا کہ تم غالب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مرزا غالب بہت بڑے شاعر گزرے، ہر شاعر کے بارے میں کہا مرزا غالب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے برے بھلے الفاظ استعمال کیے۔ کہا علامہ اقبال کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پھر بھی برے بھلے الفاظ استعمال کیے۔ کہا میر تقی میر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ایسے ہی برے بھلے الفاظ استعمال کیے۔ کئی شعراء کا نام لینے کے بعد انہوں نے کہا محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، وہ شرابی تھا، شراب میں مست تھا، ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، ان کا غصہ تیش میں آیا اور انہوں نے وہ شراب کی بوتل ان کے سر پر ماری اور کہا بدبخت، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم میرے دل کا ایمان چھیننا چاہتے ہو؟ میرے رسول کی شان میں تم گستاخی چاہتے ہو کہ میں اپنے نبی کی شان میں گستاخی کر جاؤں؟ ابھی تم نے ان شعراء کے نام لیے اور اسی جگہ پر کالی کملی والے آقا کا نام لے رہے ہو کہ میں ان کی شان میں گستاخی کر جاؤں؟ تمہیں پتہ نہیں کائنات میں صرف ایک ہستی ہے، ایک شخصیت ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں اور انہی کے اوپر میرا پورا یقین اور اعتماد ہے کہ میں تو پوری زندگی شراب میں گزاری، گناہوں میں گزاری، لیکن یہ یقین رکھتا ہوں کہ کالی کملی والے آقا محمد الرسول اللہ مجھ گناہگار کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ میرے بزرگوں، یہ ہے آقا نامدار علیہ السلام کی محبت جو آج ہم میں سے ہر ایمان کامل کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اے لوگوں، جب ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کے تقاضے پر عمل کرنا ہم ایمان والوں کا فریضہ ہے۔ کتنے ہم میں سے ایسے نوجوان
جو اپنی جوانی برے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، شراب میں خرچ کر رہے ہیں، جوئے بازی میں خرچ کر رہے ہیں، کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ وہ کمانے کے لائن میں عروج تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جب شراب کی لت لگتی ہے، جوئے کی لت لگتی ہے، تو ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اب وہ ایک پیسہ بھی کمانے کے لائق نہیں بنتا، بلکہ وہ بھکاری بن جاتا ہے، سبوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، سبوں سے مانگتا پھر رہا ہے کوئی مجھے پیسہ دے دے۔ میرے بزرگوں یاد رکھیں، جس نوجوان کی اگر یہ لت ہو گئی ہے تو اس کا باپ یہ سمجھ لے کہ یہ میرا بیٹا نہیں، اس کی ماں یہ سمجھ لے کہ یہ میرا بیٹا نہیں، اور اس کی بیوی یہ سمجھ لے کہ یہ میری عصمت کی حفاظت نہیں کر سکتا، بہن یہ سمجھ لے کہ یہ میرے تحفظ کا کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرابی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی شراب میں مست ہو کر آپ کے گھر کا سامان بھی بیچ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ نے جو طاقت دی ہے، جسمانی قوت عطا فرمایا ہے، نبی پاک کا فرمان ہے ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم نوجوانوں سے پوچھے گا، سبوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی دی، تو نے اس زندگی کو کہاں گوایا؟ کیا جواب دیں گے ہمارا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ، میں نے تمہیں جوانی کی طاقت دی، جس جوانی کے عالم میں ہر انسان کی زبان میں بولنے کی قوت ہوتی ہے، دماغ میں سوچنے کی قوت ہوتی ہے، ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، پیر میں چلنے کی طاقت ہوتی ہے، اس جوانی کو ہم نے تو نشے میں گزار دیا۔ اللہ کے سامنے ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنی زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزارے، تقدس کے ساتھ گزارے، طہارت کے ساتھ گزارے، اور پورے محلے کے اندر، محلے ہی نہیں بلکہ اپنے وطن عزیز کے اندر اپنا نام روشن کرنے کی کوشش کرے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔